اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے رحمان، اے رحیم، اے بخشنے والے، تیرے ہی نور سے ہمیں ہدایت ملی، تیرے فضل سے ہم مالا مال ہوئے، اور تیری نعمت کے ساتھ ہم صبح شام کرتے ہیں۔ ہمارے گناہ تیرے سامنے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے ان کی بخشش چاہتے ہیں اور تیرے حضور توبہ کرتے ہیں۔ تو نعمتوں کے ذریعے ہم سے محبت کرتا ہے، اور اس کے مقابل ہم تیری نافرمانی اور گناہ کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عزت والا بادشاہ ہے، تیرے پاس ہمارے برے اعمال جاتے ہیں تو پھر بھی ہم پر اپنی عطائیں بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ بس تو کیسا بردبار ہے، عظیم ہے، تو پاک تر ہے، تیری ثنا برتر ہے، تیرا فضل وسیع تر ہے، تیری نعمتیں اور تیرا کام بلند تر ہے۔ اے معبود، اس سے پہلے کہ ہمیں ہمارے اعمال کے ساتھ تولے، ہمارے گناہوں کے باعث ہمیں گرا دے۔ اے ہمارے رب، ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، ہمیں اپنے فضل سے بخش دے اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر موت دے۔ اے معبود، ہمیں ایسی توبہ کی توفیق دے کہ پھر تیری نافرمانی نہ کریں، ہمارے دل میں نیکی کے اعمال کا جذبہ ابھار دے، اور جب تک ہمیں زندہ رکھے دن رات اپنا خوف ہمارے قلب میں ڈالے رکھ۔ اے جہانوں کے پالنے والے، اے معبود، ہمیں بخش دے اور ہمارے ماں باپ کو اور دونوں پر رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں ہمیں پالا۔ اے اللہ، انہیں احسان کا بدلہ احسان اور گناہ کے بدلے بخشش عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنی عبادت بجا لانے کی توفیق دے، ہمیں اپنے ذکر میں مشغول رکھ اور ہمیں اپنی ناراضگی سے پناہ دے، ہمیں اپنے عذاب سے امان دے، ہمیں اپنے گھر کعبہ کا حج نصیب فرما اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روضے کی زیارت کرا۔ تیرا درود، تیری رحمت، تیری بخشش اور تیری رضا ہو تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور ان کے اہل بیت کے لیے اور ان کے اصحاب کے لیے۔ اے بادشاہ، اے پاکیزہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب ہمارے رب ہی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے، اور ہم اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے اور ان کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں۔ وہ بہت بلند ہے، بہت عظمت والا ہے، وہ ذات پاک ہے جس کا نام اللہ ہے۔ وہ اکیلا ہے، معبود برحق ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم صبح کے پروردگار کی پناہ مانگتے ہیں ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، اور شب کی تاریکی کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، گروہوں پر پھونکنے والوں کی برائی سے، اور حسد کرنے والوں کی برائی سے جب وہ حسد کریں۔ ہم کہتے ہیں ہم لوگوں کے رب کی پناہ چاہتے ہیں، لوگوں کے حقیقی بادشاہ کی، لوگوں کے معبود برحق کی، وسوسے ڈالنے والے اس شیطان کی برائی سے جو اللہ کا ذکر سنتے ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو ہمارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، چاہے وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اور اے ہمارے رب،
ہم تیری پناہ چاہتے ہیں آج کے دن کے بعد آنے والے ہر دن کی برائی سے۔ اے ہمارے رب، ہمیں سستی سے اور بدترین بڑھاپے سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اے ہمارے رب، ہمیں آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے طاقتور، اے غلبے والے، تیرے ہی حکم سے ہم نے صبح کی، تیرے ہی حکم سے ہم نے شام کی، تیرے ہی حکم سے ہم زندہ ہیں اور تیرے ہی حکم سے ہم مریں گے اور تیرے ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے اور ہم تیرے بندے ہیں۔ ہم اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہیں۔ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ان برائیوں سے جو ہم نے خود کمائی ہیں۔ ہم اعتراف کرتے ہیں تیری ان نعمتوں کا جو تو نے ہمیں عطا کی ہیں، اور ہم اپنے گناہوں کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ بس ہمیں بخش دے، بے شک تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں۔ اے اللہ، ہم نے صبح کی اور ہم گواہی دیتے ہیں تجھ کو، تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو، تیرے تمام فرشتوں کو، تیری ساری مخلوق کو، کہ بے شک تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں۔ اے اللہ، آج صبح کی جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ سب تیری ہی دی ہوئی ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، بس تیرے ہی لیے ہے ساری حمد اور تیرے ہی لیے ہے سارا شکر۔ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ، ہمارے حال کو سنوار دے اور ہمیں اپنی رضا اور قرب کا راستہ دکھا۔ اے سننے والے، اے دیکھنے والے، ہم تجھ سے آج کے دن اور شام کی بھلائی اور اس کی کامیابی، برکت اور فلاح مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہم نے تیرے ہی ذریعے صبح کی، تیرے ہی ذریعے شام کی، تیرے ہی ذریعے جیتے ہیں اور ہم تیرے ہی پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ہم نے صبح کی اسلام کی فطرت پر، توحید کے کلمہ پر اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر۔ ہمارے گزشتہ اور آئندہ گناہوں کو معاف فرما، جو ہم نے چھپ کر کیے، جو اعلانیہ کیے۔ ہم تجھ سے دنیا و آخرت کی عافیت طلب کرتے ہیں، اللہ کے نام سے، جس کے نام کے ساتھ زمین و آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ ہم تجھ سے ہدایت، تقویٰ، پاکیزگی اور بے نیازی مانگتے ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں شیطان کے شر سے، چاہے وہ کافر ہو یا فساق۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی عطا کی اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم تجھ سے تیری جنت مانگتے ہیں اور ہر اس قول و عمل کی توفیق جو ہمیں اس تک پہنچا دے، اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دوزخ سے اور ہر اس قول و عمل سے جو اس کی طرف لے جائے۔ اے اللہ، ہمارے دل میں نور، ہماری زبان میں نور، ہمارے کان میں نور، ہماری آنکھوں میں نور، ہماری جلد میں نور، ہمارے بالوں میں نور، ہماری ہڈیوں میں نور ڈال دے۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں دوزخ کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنوں سے۔ اے اللہ، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ اے محبت کرنے والے، اے بہت زیادہ بخشنے والے، ہم اللہ کے چہرے کی پناہ لیتے ہیں جس سے کوئی اور چیز عظیم نہیں، اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ چاہتے ہیں جس سے کوئی نیک یا بد آگے نہیں بڑھ سکتا، اور اس اللہ کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ چاہتے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں اور جن کو ہم نہیں جانتے، اس چیز کے شر سے جس کو اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا۔ اے اللہ، یقیناً ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کفر و فکر و فاقہ سے۔ اے اللہ، بے شک ہم تیری پناہ چاہتے ہیں عذاب قبر سے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو
تو ہمارے لیے کافی ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تو عرش کا مالک ہے۔ اے اللہ، بے شک ہم تجھ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگتے ہیں۔ اے اللہ، بے شک ہم تجھ سے درگزر اور اپنے دین و دنیا، اہل و عیال اور مال کی عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے عیب ڈھانپ دے اور ہمیں خوف سے امن دے۔ اے اللہ، ہماری حفاظت کر، ہمارے سامنے سے اور ہمارے پیچھے سے، ہمارے دائیں سے اور ہمارے بائیں سے، ہمارے اوپر سے، اور ہم تیری پناہ چاہتے ہیں تیری عظمت کے ذریعے اس سے کہ ہم نیچے سے ہلاک کیے جائیں۔ اے اللہ، آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے، چھپے اور کھلے کے جاننے والے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں مگر تو ہر چیز کا رب ہے اور اس کا مالک ہے۔ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے اور اس کے شر سے، اور یہ کہ ہم اپنی جان کو کسی برائی میں ملوث کر لیں یا کسی دوسرے مسلمان کو اس کی طرف مائل کریں۔ اللہ کے نام سے، وہ ذات جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین میں اور آسمان میں نقصان نہیں دے سکتی، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے بے نیاز، اے غنی کرنے والے، ہمارے لیے توفیق دے کہ ہم تیری اس نعمت کا شکر ادا کریں جو تو نے ہمارے اوپر اور ہمارے والدین پر عطا فرمائی ہے، اور یہ کہ ہم ایسا نیک عمل کریں جس سے تو راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں داخل فرمائے۔ اے ہمارے رب، ہمیں برکت والی جگہ اتار، اور تو اتارنے والوں میں سے بہترین ہے۔ اے ہمارے رب، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اس سے کہ جو چیز ہم تجھ سے مانگیں جس کا ہمیں علم نہ ہو، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم وہ سارا پالنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ، جو رزق تو نے ہمیں عطا کیا اس میں ہمیں قناعت اور برکت عطا فرما، اور ہمیں ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ، بے شک ہم تیری عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، تیری عطا کردہ عافیت کے بدلے جانے سے، تیری سزا کے اچانک وارد ہو جانے سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اپنی محبت عطا کر اور اس شخص کی محبت دے جس کی محبت ہمیں تیرے قریب ہونے میں فائدہ دے۔ اے اللہ، تیرے عطا کیے ہوئے میں سے جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو اسے ہمارے ان کاموں کے لیے قوت کا سبب بنا دے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اے اللہ، جو تو نے ہم سے لے لیا جس سے ہم محبت کرتے ہیں تو اسے ہمارے دین اور ہمارے ان کاموں کے لیے فراغت کا باعث بنا دے جن سے تو محبت کرتا ہے۔ اے تخلیق کرنے والے، اے پیدا کرنے والے، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں اور تجھے گواہ بناتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ تو کسی سے پیدا ہوا، نہ کوئی تجھ سے پیدا ہوا، اور نہ ہی تیرے لیے کوئی ہمسر ہے۔ اے اللہ، ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، بس ایک لمحہ کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرنا اور ہمارے تمام حالات کو بہتر فرما دینا، کیونکہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گھروں میں وسعت عطا فرما اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اے اللہ، ہمارے تمام کاموں کا انجام اچھا کر دے اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ، جب تو ہمیں ہدایت عطا فرما دے تو ہمارے دلوں کو اس کے بعد
ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنی طرف سے خاص رحمت عطا فرما۔ بے شک تو ہی سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، اپنے نور کو ہمارے لیے مکمل فرما اور ہمیں بخش دے۔ بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے خالق، اے مالک، ہم اللہ کے معبود ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر دل سے راضی ہیں۔ ہم اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، اتنی جتنی اس کی مخلوق کی گنتی ہے، جتنی اس کی ذات کی خوشنویدی ہے، جتنا اس کے عرش کا وزن ہے اور جتنی اس کے کلمات کی سیاہی ہے۔ پاک ہے اللہ اپنی تمام خوبیوں سمیت اور ہر وہ عیب سے پاک ہے۔ اے زندہ اور قائم رہنے والے، ہم تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتے ہیں کہ تو ہمارے تمام کاموں کی اصلاح فرما دے اور پلک جھپکنے کے لمحے بھر کے لیے بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور وہی امداد کے لائق ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نے صبح کی اور سارے عالم نے صبح کی اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے آج کے دن کی بھلائی اور اس کی برکت، اس کی مدد اور اس کے نور اور اس کی ہدایت مانگتے ہیں۔ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس شر سے جو اس دن میں پیدا ہوا، اس سے پہلے اور اس کے بعد کے ہر شر سے بھی۔ ہم تیرے کامل کلمات کے ذریعے تیری مخلوق کے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہم نے صبح کی فطرت اسلام پر، کلمہ اخلاص پر، اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر اور اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر جو یکسو فرما بردار اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اے اللہ، ہمیں نفع دینے والے علم عطا فرما، پاکیزہ رزق عطا فرما اور ہمارے اعمال کو اپنے حضور مقبول فرما۔ ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور تیری ہی طرف توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔